اس ہفتے کی جو اہم ترین مناسبت ہے وہ 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت کا یہ ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعز یبغض العبد عبد النوام الفارغ، یہ الکافی کی روایت ہے۔ ساتویں امام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس شخص کو دشمن رکھتا ہے جو نوام ہے، جو بہت زیادہ سوتا ہے، جو بہت زیادہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اور فارغ ہے یعنی بیکار ہے۔ بہت زیادہ سونے والے اور بہت زیادہ بیکار شخص کو اللہ دشمن رکھتا ہے، یہ ساتویں امام فرما رہے ہیں۔ اللہ نے جو رات بنائی ہے، دن اور رات، رات کا ایک حصہ اللہ نے انسان کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے کہ دن بھر کے کام کاج کے بعد جو تھکاوٹ انسان کے جسم کو ہوتی ہے، اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کچھ دیر آرام کرے، سو جائے، نیند لے، تاکہ دوبارہ ریچارج ہو جائے اگلے دن کی فعالیت اور ایکٹیویٹی کے لیے۔ لیکن اگر انسان رات بھر سونے میں گنوا دے، پوری رات سوتا رہے اور دن بھر بھی سوتا رہے، یا پوری رات جاگتا رہے دن بھر سوتا رہے۔ اب حیدرآباد میں بلا تفریق شیعہ سنی کے یہ بات سب میں عام ہو گئی ہے کہ رات بھر جاگتے ہیں اور دن کا ایک بڑا حصہ سوتے رہتے ہیں۔ بعض کی فجر ہوتی ہے ظہر کے وقت، بعض کی فجر ہوتی ہے عصر کے وقت، بعض کی فجر ہوتی ہے مغرب کے وقت۔ جب اللہ کی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو بعض کی فجر اس وقت ہوتی ہے، وہ جب نیند سے جاگتے ہیں۔ جب عصر کی اذان ہوتی ہے تو بعض کی فجر اس وقت ہوتی ہے۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو بعض کی فجر یعنی صبح اس وقت ہوتی ہے، اس وقت جاگتے ہیں۔ رات بھر جاگنا اور دن بھر سونا۔ ساتویں امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ سوتا ہے اور پوری رات سونے کے لیے بھی نہیں ہے، اس سے پہلے عرض کیا کہ پوری رات نہ سونے کے لیے ہے نہ پوری رات جاگنے کے لیے ہے، رات کا ایک حصہ سونے کے لیے ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو رات کے 2 حصے سونے کے لیے ہے، ایک حصہ عبادت کے لیے ہے۔ رات بھر سونے والے کی بھی مذمت ہے، جو رات بھر سو جائے، اور رات بھر جاگنے والے کی بھی مذمت ہے، سوائے 2-3 استثناءات کے۔ اگر کوئی شخص طلب علم کے لیے رات بھر جاگ رہا ہے تو اس کو اجازت ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص رات بھر جاگ رہا ہے تو ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ رات بھر جاگ سکتا ہے۔ جس کی نئی شادی ہوئی ہو، اگر وہ شخص رات بھر جاگ رہا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو عبادت کے لیے جاگنا چاہتا ہے، رات کو عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہے، ان 3 طبقوں کے علاوہ رات بھر جاگنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ حتیٰ کمانے کے لیے بھی اگر کوئی جاگ رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ کمانے کے لیے دن ہے، رات نہیں۔ دن انسان کی کسب معاش کے لیے، کمانے کے لیے دن کا وقت ہے، رات کا وقت نہیں۔ تو پوری رات سو جانا بھی مذموم ہے اور پوری رات جاگنا بھی مذموم ہے، سوائے ان 3 استثناءات کے۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ سوتا ہے اور بیکار ہے، کوئی کام نہیں ہے اس کا، اللہ اس شخص کو دشمن رکھتا ہے۔ اللہ دشمن ہے اس شخص کا جو بہت زیادہ سوتا ہے اور بیکار ہے، کوئی کام کرتا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی اور بے روزگاری جو عام ہے، اس کے نتیجے میں جرائم بڑھتے ہیں۔ کس معاشرے میں جرائم بڑھتے ہیں؟ جہاں پر بے روزگار زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پر کام کاج نہیں ہوتا، وہاں کے جوان کرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جرم کی دنیا میں آ جاتے۔ تو لہٰذا اجتماعی اور قومی ذمہ داری ہے کہ یہ جوانوں کے لیے روزگار کا اہتمام کیا جائے، ان کو روزگار فراہم کیا جائے۔ پہلے تو ان کو اویئرنیس دیا جائے کہ بیکار رہنا نہیں ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کام پہ لگے رہیں، کام کرتے رہے انسان، پڑھنے والا پڑھتا رہے، کام کرنے والا کرتا رہے۔ جو بیکار ہوگا یقیناً شیطانی نقشے اس کے دماغ میں چلتے رہیں گے، یقیناً کوئی نہ کوئی معاشرے کے بگاڑ کے لیے کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا رہے گا۔ تو لہٰذا خاص طور پر جوان، ایک تو اتنی ہی نیند ان کو ضروری ہے جتنی چاہیے۔ اب سب کو اپنی اپنی نیند کا اندازہ ہے کہ مجھے کتنی نیند چاہیے اور آپ کو کتنی نیند چاہیے، سب کے لیے کوئی ایک سٹینڈرڈ نہیں فکس کیا جا سکتا۔ ممکن ہے بعض لوگ جو جوان ہیں ان کو زیادہ نیند کی ضرورت ہے، بعض جو ادھیڑ عمر میں آ گئے ہیں ان کو کم نیند کی ضرورت ہے، اور بعض جو زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں ان کو تو اور کم نیند بھی کافی ہو جاتی ہے۔ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، لیکن خود انسان طے کرے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر شخص اپنے بارے میں خوب بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت کا قول۔